السلام علیکم جی. 14 اگست یوم آزادی، یہ 78واں یوم آزادی ہے. تو اس کے اوپر جناب آج ہم بات چیت کریں گے حضرت صاحب کے ساتھ. حضرت صاحب ہمارے مہمان ہیں. صاحبزادہ عتیق الرحمان مجددی، صدر علماء مشائخ کونسل ضلع جہلم. جناب حضرت صاحب، آپ 14 اگست آپ نے بھی منائی ہوگی. آپ اس آزادی کو کیسا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ آزادی کی نعمت سے آپ نے کیا استفادہ حاصل کیا ہے؟ 14 اگست ہر سال ملک پاکستان میں جشن آزادی مبارک یہ حکومتی سرکاری سطح پہ بھی منایا جاتا ہے، اور پبلک جو ہے یہ خوشی کے اظہار کے لیے یہ جو خرافات کرتی ہے، موٹر سائیکل ہیں ان سے سلنسر سے بینسیاں نکال کے باجے بجا رہے ہیں، یہ جتنی بھی خرافات ہو رہی ہیں ملک، اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے، فائدے والی تو کوئی اس میں بات ہے کوئی نہیں. سوال صرف اتنا ہے کہ یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ کا نظام اس ملک میں ہے، ایک تو سوال یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہو چکے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ابھی تک ہم غلام ہیں. میرے نزدیک تو یہی ہے کہ آج بھی ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی کریں کہ یہ جشن آزادی جو منائی جا رہی ہے یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہے. جی شکریہ جناب. دیکھیں، جشن آزادی جو منائی جا رہی ہے اس کو منانا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے نا وہ ہونا چاہیے جو مطلب جس کو دنیا مہذب دنیا بھی سہرائے. جی ٹھیک ہے، آپ اس سے مطلب اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کی مطلب مدد کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. لیکن آزادی تو ہوئی ہے، لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے نا اس میں ایک سوال نہیں، آپ کے 6-7 سوال ہیں اس میں. جی آپ کے سوال میں 6-7 سوال ہیں. بے شک. اب ان کو سارا سم اپ کرنا ذرا مشکل ہے. میں مختصر سا جو ہے نا اس میں 1 بائی 1 بتا دیتا ہوں. تصور جو ہے نا اس آزادی کا یہ مختلف لیا جاتا ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ کی بات کی ہے کیونکہ اس میں نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ اسی طرح تھا جیسے بھٹو کے خلاف دھاندلی کی تحریک تھی نا، وہاں پہ نعرہ لگا تھا نظام مصطفیٰ، لیکن نظام مصطفیٰ تو نہیں آیا تھا. جی اس کی جگہ پہ ضیاء اللہ کا مارشل لا آ گیا. وہ اس لوگوں کو جذبات کو ابھارنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے. تو وہ بھی جو پاکستان کا مطلب لا الہ، وہ بھی جذبات کو ابھارا گیا تھا صرف سب لوگوں کو سال لگانے کے لیے. اب اس میں لبرل طبقہ جو ہے اس کے نزدیک آزادی کی جگہ تصور جو ہے وہ قائد اعظم کا وہ تقریر دیتے ہیں جو 11 اگست 1948 کہ جناب یہاں پہ تمام اقلیتیں محفوظ ہوں گی، سب کو عبادت کی اجازت ہوگی، اپنی اپنی عیسائی جہاں کے گرجے میں کریں، ہندو مندر میں کریں، سکھ گردوارے میں کریں. ٹھیک ہے، اور سارے پاکستانی ہیں. جی اب اس میں اگر دیکھ لیں تو وہ ایک لبرلزم کا کنسپٹ آ جاتا ہے. اب اگر تیسری جو تصور ہے وہ اگر میرے جیسے لوگ کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں یہ جو تقسیم ہوئی ہے، یہ آزادی جو ہوئی ہے، یہ انگریز جو ہے اس ملک پہ قابض ہوا، 100 سال تک رہا، اس کی ساری دولت کو اس نے لوٹا ہے، اس دولت کو لوٹ کر اس نے برطانیہ کو ڈیولپ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے جانے کا وقت جو بھی تھا لمبی گفتگو ہے، لیکن اس نے آزاد کرنے کے لیے اسے ایک بفر زون کی ضرورت تھی. ایک کولڈ وار جو چل رہی تھی نا سوویت یونین کی اور ویسٹ کی، امریکہ کی، ایک طرف کمیونزم تھا، دوسری طرف جو کیپٹلزم تھا، ان دونوں کی کولڈ وار تھی. اس کے لیے آنے والے وقت میں ہارڈ وار یا کولڈ وار یہ دونوں کے لیے پروکسی وار ہو سکتی ہے. پروکسی وار کے لیے انہوں نے ایک بفر زون بنایا تھا. تو اس بفر زون کو انہوں نے ہم نے آزادی کا نام دے دیا، اور وہ بفر زون بنایا تھا. اس میں پھر اپنے جو ان کے لوگ تھے نا، جو ان کی شرافیہ تھی، ان کو انہوں نے آزاد کیا ہے، ان کو حکمران بنا دیا. ٹھیک ہے، لہذا 78 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شرافیہ ہی اس کا سارا فائدہ اٹھا رہی ہے. عام آدمی غربت کی زندگی سے باہر نہیں نکل رہا. ٹھیک ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے، یہاں پہ ایک دستور بنایا ہے. آپ دیکھیں 1947 میں پاکستان بن رہا ہے اور دستور بن رہا ہے 1973 میں.
کتنا ٹائم لگا ہے صرف ایک دستور بنانے کے لیے کہ ہم نے ملک کا نظام کیسے چلانا ہے اور عوام کو کیا دینا ہے. اس کے بعد اس دستور کو بھی چلنے نہیں دیا گیا. ایک دفعہ ضیاء الحق صاحب 11 سال حکومت کر گئے, پھر دوسری دفعہ پرویز مشرف صاحب 9 سال حکومت کر گئے, پھر اس کے بعد اوپر نیچے دیکھ لیں مختلف تجربات ہوتے رہتے ہیں. اس تجربات کے نتیجے میں معیشت تباہ ہو جاتی ہے, بے شک ٹھیک ہے, اور مہنگائی جو ہے ایسے بڑھتی ہے. اسی طرح سے جس طرح انگریز یہاں سے پیسہ لوٹ کے لے کے جاتا تھا, یہ اشرافیہ پیسہ لوٹتی ہے, بے شک اور یہ برطانیہ, سوئٹزرلینڈ, امریکہ, کینیڈا میں اور دبئی میں یہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں اور آئی ایم ایف سے پیسے لے کے ملک چلاتے ہیں. اور ان کی پیسہ اگر اس ملک میں آ جائے جو انہوں نے لوٹ کے باہر رکھا ہوا ہے پوری اشرافیہ نے, اور مخلص ہو جائے اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, تو ڈالر 5 روپے کا ہو جاتا ہے بے شک اور عوام غربت سے باہر آ جاتے ہیں. صرف وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے نا ہمیں انگریز دے گیا ہے, ہم نے عوام کی حکمرانی اگر کر دی تو جناب یہ ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی. اب اپنی حکمرانی کو وہ اشرافیہ جو بوٹ پاشیے تھے انگریز کے, وڈیرے ہیں, گدی نشین ہیں بڑے بڑے, آپ جانتے ہیں بڑے بڑے گدی نشین, اس طرح یہ ان کے بیوروکریٹس ہیں, ان کی آگے پالتو سیاستدان ہیں, ان کی جو ہے نا ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں. اس لیے وہ تجربات کر کے پھر اسے ڈاماڈول کر دیتے ہیں اور اپنی انجوائمنٹ ان کی اسی طرح ہی ہے, اپنے وسائل پوری طرح سے استعمال کرتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا. دیکھیں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے فتوحات, وہ دور ختم ہو گیا کیونکہ جب یو این او کو وجود مار سے وجود میں آ گئی تو ایک قومی ریاستیں بن گئی. اب یہ فتوحات تو نہیں ہو سکتی, کسی کے قبضہ نہیں کر. جی جی. اور اس کے بعد دوسرا انقلاب. اب اس ملک میں اتنے حکمران ہیں, انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ اب تیسرا ہے جمہوری طریقہ. تو بس یہی ہے کہ اب آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی آواز اٹھاتے جائیں. ہو سکتا ہے تھوڑا سا سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, ہو سکتا ہے. ہمت ہے عوام کی 50 سال میں پوری آزادی لے لیں. اگر رفتار سست رہی تو 500 سال تو کہیں نہیں جاتے, پھر جا کے ان کو پوری آزادی ملے گی. میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جشن آزادی کو حقیقی آزادی میں تبدیل کر دے. شکریہ, بہت مہربانی.